ہر بادشاہ کے دربار میں جانے کے آداب ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کے پاس کوئی ہے، یہ آداب بجا لائے، ایسے سلام کرے، ایسے سلوٹ مارے۔ فوجیوں کے اپنے آداب، حاکموں کے اپنے آداب، عدالت کے اپنے آداب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اللہ نے آپ کے آداب مقرر کیے۔ کتنی عظمت ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اللہ نے بیان کیے، اللہ نے مقرر کیے۔ ان آداب کا خیال نہ کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ با ادب با مراد، بے ادب بے نصیب۔ اس میں سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ظاہری طور پر بھی آگے نہیں بڑھنا، اور دین میں بھی آگے نہیں بڑھنا، دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھنا، چلنے میں بھی آگے نہیں، کھانے میں بھی آگے نہیں، بات کرنے میں بھی آگے نہیں، جواب دینے میں بھی آگے نہیں۔ اپنی طرف سے دین میں بدعت رائج کرنی، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی آگے بڑھنے والی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمل نہیں کیا، ہم سمجھے ہم آپ سے آگے بڑھ کے کرتے، ایسے نہیں، پیچھے پیچھے چلنا، یہ آپ کا ادب ہے۔ آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی اتباع کرنا، نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنی۔ نہیں تو ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق دین بنا لے گا۔ اپنی خواہش کو نبی کی چاہت پہ قربان کرنا، اپنی عقل کو بھی، اپنی چاہت کو بھی، اپنی پسند ناپسند کو بھی۔ یعنی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق اپنے نفسوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے اپنے نفسوں کا جتنا ہم پہ حق، اس سے زیادہ نبی کا حق۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی دار بہن ہے۔ زید رضی اللہ عنہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، تو آپ نے ان کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہا۔ زینب رضی اللہ عنہ دل سے راضی نہیں تھی، ان کا بھائی بھی عبداللہ بن جحش بھی راضی نہیں تھے، رشتہ دار بھی راضی نہیں تھے۔ یہ قریشی عورت، وہ آزاد غلام، آزاد کردہ غلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مساوات قائم کرنی تھی، یہ چیز ختم کرنی تھی۔ فضیلت دین پر ہے، یہ رسم مٹانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دی۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دے اس پہ راضی ہو تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا پانی کے بارے۔ وہ کہتا تھا پہلے مجھے پانی دینے دو کھیتوں کو، پھر آپ لگانا۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے پہلے کھیت آتے تھے، انہوں نے کہا پہلے مجھے لگا لینے دو، پھر میں چھوڑ دوں گا تیری طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری کیس لے گئے،
آپ نے سنا، آپ نے فرمایا زید رضی اللہ، آپ نے زبیر رضی اللہ، تم پانی لگا لو پھر اس کی طرف چھوڑ دو، وہ ناراض ہو گئے کہ آپ کے یہ چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے ایسا فیصلہ کیا۔ تو آیت نازل ہو گئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ ایمان والے نہیں بن سکتے، ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ تین چیزیں نہ ہوں، آپ کو حاکم بنائیں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم بنائیں، اور کوئی قانون نہیں، آپ کا قانون مانے، آپ کو حاکم بنائیں، مانے حکم، قاضی، آپ تو قاضی الخدا، سارے قاضیوں کے، سارے حاکموں کے حاکم، آپ سے بڑا حاکم کون ہو سکتا؟ دنیا کے تو یہ عارضی ہے، اصل حاکم تو آپ ہیں، دین کے بھی دنیا کے بھی۔ ایک تو آپ کو حاکم بنائے، فیصل بنائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں، دنیا کے حاکموں کے فیصلوں پہ تنگی محسوس کریں، یہ ایسی درگاہ ہے، ایسا دربار ہے، یہاں سے تنگی، ذرا بھی تنگ ہو کے نہیں جانا، خوش دل ہو کے جانا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، دل سے راضی ہونا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے ایمان۔ تو ایک تو آپ کے آگے نہیں بڑھنا، دوسرا آپ کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اتنا ادب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے سرگوشی کر رہے ہوں ایسے آپ سے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا، اتنا ایسا بات کرتے، فوراً اصل ہے، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت، اجر عظیم۔ اس سے پہلی صورت میں، سورہ فتح میں، اللہ نے ان کو بشارتیں دیں، ان کی تعریفیں کی، صحابہ کی جو ادب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو فتح مبین دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ بھی خبر دی، خیبر کی فتح کی خبر دی، کیسر اور کسریٰ کے فتوحات کی خبریں دیں اس سے پہلے، اور اس آیت میں ان کے آداب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، جس سے تم سارے علاقوں کو فتح کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی وجہ سے صحابہ نے آداب بجا لائے تو یہ ساری چیزیں فتح کر لی۔ نبی کی بے ادبی کر کے نہ دنیا نہ آخرت۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب تھا، آپ کی طرف سے لکھتا تھا، وہی اور جو بھی چیز کو لکھنی ہوتی تھی، تو وہ کسی وجہ سے بدقسمتی سے مرتد ہو گیا، آپ کی گستاخی کی، تو اس کو دفن کیا، تو اگلے دن دیکھا تو اس کی لاش جو ہے باہر پڑی، انہوں نے کہا شاید صحابہ نے یہ قبر کھود کے نکال دی۔ اگلے دن پھر انہوں نے گہری کر کے دفن کیا، پھر نکلی پڑی، بار بار کرتے ہی پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے یہ حال ہوئی۔ اب قبر بھی، زمین بھی اس کو اپناتی نہیں، زمین بھی نہیں لینے کے لیے دیا۔ جو نبی کا گستاخ ہے، زمین کو بھی پتہ ہے نبی کا گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے۔ ابو لہب، اس نے آپ کی گستاخی کی، تبا لک لہذا جمعتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہاڑی پہ چڑھ کے بلایا، اگر میں یہ بتاؤں اس وادی سے ایک گھوڑ سوار لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، میری بات مانو گے؟
کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ کا تجربہ ہم نے بار بار کیا، آپ تو سچے، کبھی جھوٹ ہی نہیں بول رہا۔ آپ نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اگر تمہاری یہی حالت رہی، مجھ پہ ایمان نہ لائے، اپنی زندگی میرے مطابق نہ کی، تو سخت عذاب آنے والا۔ تو نبی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھ کے آدمی دونوں طرف کے حالات دیکھتا، نبی لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور ادھر سے عذاب کو بھی دیکھتا، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ تو نبی خبریں دیتا ہے یہ ساری سچی۔ تو ابو لہب نے کہا اس لیے جمع کیا تھا، تبا لک، تو تیری ہلاکت ہو۔ حالانکہ چچا تھا، آپ بھتیجے تھے، اللہ نے ان کی مذمت، اس کی مذمت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ ہو جائیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا جو مال تھا یہ بھی کام نہیں آیا، اور جو کمائی تھی ساری کوئی کام نہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے چچا ہے؟ نبی کو دیکھتے، نبی کا ادب کرتا ہے کہ نہیں؟ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی اس کا ساتھ دیتی تھی، لکڑیاں اٹھا کر، کانٹے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے پھینکتی تھی، رستے میں پھینکتی تھی، اس کی معاون تھی خاوند کی دشمنی میں۔ فی جیدہا حبل من مسد، ایک دفعہ ایسے ہی کانٹے لکڑیاں لا رہی تھی، رسی ایک جگہ بیٹھی آرام کرنے کے لیے، تو گری اور رسی اسی کے گل میں، اسی کی پھانسی لگی۔ اب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب یہ آیت سورۃ نازل ہوئی عتبہ اور عتیبہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے گھروں میں تھیں، پہلے کافروں کے ساتھ بھی نکاح جائز، اپنے بیٹوں سے کہا طلاق دے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ عتیبہ نے تو معذرت کر کے طلاق دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر کے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور طلاق بھی دی، آپ کو اذیت پہنچائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بد دعا کی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر۔ ابو لہب کو فکر لگ گئی، اب نبی کی دعا تو رہے گا نہیں جائے گی، اب یہ تیر نکل گیا، ہاں زبان سے تیر نکل گیا۔ اب وہ قافلے میں بھیجا، قافلے والوں سے کہا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، یہ امیر بنا کے بھیجا تھا اسے۔ تب رات کو اس کو درمیان میں لٹایا، ارد گرد سارے لیٹے تاکہ حفاظت رہے۔ رات کو شیر آیا، سب کے منہ سونگے، جب اس کا منہ سونگا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بدبو آ رہی تھی، اس کو پہچان لیا۔ شیر بھی پہچانتا ہے نبی کا گستاخ کون ہے، اس کو وہیں چیر پھاڑ دی۔ شیر بھی جانتا، زمین بھی جانتی، زمین بھی آپ کو پہچانتی ہے، شیر بھی پہچانتی، جنگل کے جانور بھی پہچانتے، درندے بھی پہچانتے۔ تو ادب، آپ کی آواز سے آواز اونچی نہیں کر، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہیں اونچی آواز سے، ایسے نہیں بلانا۔ او فلانے، او بھائی، ایسے نہیں بلانا۔ او بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بے شک بندہ کہیں، عبدہ و رسولہ، لیکن ہم بندے نہیں کہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کے ساتھ نام لیں گے۔ اسی طرح آپ کے گھر کے باہر اخرج الینا یا محمد، دیہاتی آئے، یہ آپ کے گھر کے باہر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکارنا ایسے اللہ کو ناپسند عیبیں اتار دی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقل، ان کو عقل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے تک یہ صبر کر لیتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ نبی کا ادب ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، آواز نہیں دینی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو پھر بات کر لو. یہ عام حاکم نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، عام قاضی نہیں ہے. ان کا درجہ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ جس صحابی سے حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے، اس کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے، دستک نہیں دیتے تھے، آواز نہیں دیتے تھے. کیوں؟ صحابی کہتے تھے تم نے مجھے بلایا نہیں. کہا حدیث کا ادب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، تو میں حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ سے آیا ہوں. اس کا بھی یہی ادب ہے کہ آپ کو نہ میں بلاؤں نہ، میں تو محتاج ہوں. کہتے ہیں آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، مجھے بلا لیتے میں آپ کو حدیث سنا دیتا. کہتے نہیں، میں طالب علم، میں حدیث کا طالب ہوں، میرا حق بنتا ہے تیرے گھر پہ آنا، اور تجھے بلانا نہیں. میں ادب کرتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، ایسے ہی حدیث کا بھی ادب ہے. ایسے ہی جہاں حدیث کا درس ہو رہا ہو، قرآن کا درس ہو رہا ہو، اپنی آواز اونچی نہیں کرنی، یہ بھی ادب ہے. حدیث کی کتاب کا بھی ادب کرنا ہے، اس میں حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہے. تو با ادب بامرا، بے ادب بے رسی. مسجد کا بھی ادب کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا دو آدمی باتیں کر رہے ہیں مسجد. آج ہم تو دیکھتے نہیں، مسجد میں ساری اگلی پچھلی باتیں ساری مسجد میں کرتے. تو اتنے ناراض ہوئے، پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا ہم طائف سے ہیں. اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں اتنا مارتا تمہارا حلیہ بگاڑ دیتا. اتنے ناراض ہو رہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں باتیں نہیں کریں. تو چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی اس کا خیال رکھنا. مسجد کا بھی ادب، حدیث کا بھی ادب، کتابوں کا بھی ادب. ادب سے کچھ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، مسجد کا ادب. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ نے سکھایا. تو اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادب آپ نے ہمیں جو سکھایا اس پہ بھی عمل کریں، اور اللہ نے جو ہمیں کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وہ ہم بھی کریں. آج بھی اگر ہم روضہ پاک کے پاس جائیں، وہاں بھی یہی ادب ہے، یہ ختم نہیں ہو گیا ادب. وہاں بھی لکھا ہوا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. آہستہ آواز، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنا، سلام پڑھنا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر، آپ تو زندہ ہیں، جواب دے رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم سلام پیش کر رہے ہیں. جیسے آپ کی زندگی میں ادب تھا ظاہری، ایسے ہی آج وہاں بھی ادب ہے. ادب گاہے زیر زمیں زیر آسماں از عرش نازک تر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جگہ جو ہے نا جہاں آرام فرما رہے ہیں، یہ ادب گاہ ہے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، عرش سے بھی اونچی ہے جگہ. نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا. بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے بادشاہ یہاں کانپتے ہیں کھڑے. ایسی بارگاہ ہے. آپ نے ہماری سفارش کرنی ہے، آپ سے تو ہمیں امیدیں ہیں. آپ کریم ہیں، اللہ کو بھی راضی کرنا، آپ کو بھی راضی کرنا. یا رب تو کریم ہو، رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. رب اغفر وارحم، أنت خير الراحمين. صلی اللہ علیہ